ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سرسبز و شاداب ندی کے کنارے گھنے درختوں کے سائے میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھی اماں رہا کرتی تھی، جسے گاؤں والے شفقت سے امی جی کہتے تھے۔ امی جی کے ساتھ ان کی وفادار اور خوبصورت گائے گوری بھی رہتی تھی۔ گوری کا دودھ اتنا میٹھا اور خالص تھا کہ آس پاس کے گاؤں والے بھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ امی جی کا دن صبح سویرے شروع ہوتا۔ وہ فجر کی نماز ادا کرتیں، پھر گوری کا دودھ دھوتیں اور ندی سے تازہ پانی بھر کر لاتیں۔ ان کی زندگی سادہ مگر پرسکون تھی۔ گوری ان کی صرف گائے نہیں تھی، بلکہ ان کی سب سے اچھی دوست اور ان کا سہارا تھی۔ گوری کو چرانے کے لیے امی جی اکثر اسے ندی کے کنارے ہری بھری گھاس پر لے جاتیں، جہاں وہ خود بیٹھ کر ندی کے ٹھنڈے پانی اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے لطف اندوز ہوتیں۔ ایک دن زوروں کی بارش شروع ہو گئی اور ندی میں طغیانی آ گئی۔ پانی کا بہاؤ کتنا تیز تھا کہ امی جی کی جھونپڑی خطرے میں پڑ گئی۔ امی جی بہت پریشان ہوئیں، ان کی واحد پناہ گاہ ڈوبنے کے قریب تھی۔ ایسے میں گوری نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ وہ امی جی کے پاس آئی اور آہستہ سے اپنی گردن ان کے ہاتھ پر رکھ دی، جیسے کہہ رہی ہو، فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امی جی نے گوری کی آنکھوں میں دیکھا اور انہیں ایک عجیب سی ہمت ملی۔ انہوں نے گوری کی رسی کھولی اور اسے ندی کے کنارے کی بجائے اونچی جگہ پر لے جانے لگیں۔ گوری بھی سمجھدار تھی، وہ امی جی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر امی جی نے ایک قریبی گاؤں والوں کو اپنی حالت بتائی، جنہوں نے ان کی مدد کی اور ایک عارضی پناہ گاہ میں ٹھہرایا۔ بارش رکی، ندی کا پانی اترا اور امی جی گوری کے ساتھ واپس اپنی جھونپڑی کی طرف لوٹیں۔ جھونپڑی کو کافی نقصان پہنچا تھا، مگر وہ سلامت تھی۔ گاؤں والوں نے امی جی کی مدد کی اور چند دنوں میں ان کی جھونپڑی دوبارہ رہنے کے قابل ہو گئی۔ امی جی نے اس دن گوری کا ماتھا چوما اور شکر ادا کیا۔ اس دن کے بعد سے امی جی اور گوری کا رشتہ اور بھی گہرا ہو گیا۔ وہ ندی کنارے اپنی سادہ سی جھونپڑی میں خوشی خوشی رہنے لگیں، جہاں ان کی کہانی محبت، وفا اور سادگی کی مثال بن گئی۔